ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے۔ سن لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ اللہ ہی جان ڈالتے ہیں اور جان نکالتے ہیں، اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماری کا علاج آ چکا ہے، اور وہ ہدایت کا ذریعہ اور مسلمانوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کی 4 صفات بیان کی۔ پہلی یہ کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، یعنی قرآن پاک میں نصیحت و اصلاح کی باتیں ہیں، اور اس انداز پر پیش کی گئی ہے کہ اس سے تمہارے دل نرم پڑ جائیں گے۔ دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ یہ دل کے لیے شفا ہے، یعنی دل میں شکوک و شبہات کے جو کانٹے غلط فہمیوں کی وجہ سے چبھتے ہیں یا پروپیگنڈے کے ذریعے چبھائے جاتے ہیں، قرآن مجید انہیں نکال دیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہادی اور رہنما ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں انسانیت کو صحیح طرز عمل، درست رویہ اور دنیا و آخرت کے لیے مفید طریقے زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ یہ رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کی برکت سے اس امت کو خیر امت کا درجہ حاصل ہوا، اور قرآن کریم کو پوری انسانیت تک پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ امت اب قیامت تک کے لیے انبیاء کے مقام پر فائز ہے۔ نیز چونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس لیے یہ امت اجتماعی عذاب سے بھی محفوظ ہے۔ یہ ساری رحمتیں اور نعمتیں یقیناً قرآن پاک کی برکت سے حاصل ہوئی ہیں، لیکن جیسے بارش ہر زمین پر ہوتی ہے مگر اس کا نفع زمین کے اتنے ہی ٹکڑے کو پہنچتا ہے جس میں بار آور ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کی ان صفات سے وہی لوگ فیض پاتے ہیں جو قرآن کریم پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اخیر میں فرمایا گیا للمؤمنین، یعنی اہل ایمان ہی اس سے فیض اور فائدہ اٹھائیں گے۔